لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ مسلم أن يحقر أخاه المسلم. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ حمد و ثنا، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکے سے روانہ ہو کر مدینے میں داخل ہوئے اور یہ عظیم ہجرت کیسے پیش آئی، کن کن جگہوں میں روکا گیا. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے، انہوں نے کیسے خدمت کی، انہوں نے کیسے سوراخوں کو بند کیا. اور اس کے بعد جب مشرکین ان قریب پہنچ گئے تھے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر مشرکین تھوڑا بھی نیچے نظر کر لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: فما ظنک باثنین ثالثہم اللہ. اے ابو بکر، وہ دو آدمیوں کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العزت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دلاسا دیا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ حفاظت کر کر یہ رکھے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غار ثور سے نکلے، راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، بریدہ اسلمی، سراقہ بن مالک اور دوسرے ام معبد جیسے افراد سے کیسے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کیسے داخل ہوئے اور قباء میں کلثوم بن حدم کے گھر میں کیسے رہے اور کتنے دن قباء میں رہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینے میں داخل ہوئے. یہ تمام واقعات ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیسے لوگوں کو تیار کیا اور دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے. انشاءاللہ ہم آج کے اس مجلس میں یہ موضوعات دیکھنے والے ہیں. جیسا کہ آپ نے کل کے مجلس میں سنا، مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر 3 قسم کے لوگ رہے. یہ خود مسلمان، مہاجرین مکے والے اور مدینے والے انصار. ایک دوسرا گروہ مشرکین کا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. یہ گروہ کی 2 قسمیں ہیں. یہ قسم ایسے مشرکین کی جو آگے چل کے مسلمان ہو گئے پورے کے پورے اور سب اسلام میں بھرپور انداز سے حصہ لیا اور پکے مسلمان ثابت ہوئے. اسی گروہ کی ایک دوسری قسم ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے،
جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول ایک ایسا آدمی ہے جسے خزرج اور اوس کے قبائل نے سردار تقریباً مان لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخلے سے پہلے خزرج اور اوس کے یہ دو ایسے قبائل تھے جن کے درمیان خطرناک عداوتیں چل رہی تھی. یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انتہائی جھگڑا تھا. ایک قبیلے وار دوسرے قبیلے کو دیکھ لے تو خون پینے کے لیے بےتاب ہو جاتا. ویسی بھیانک لڑائیاں تھیں. اب یہ لڑائی یہ بہت بڑی جنگ کے شکل میں نمودار ہوئی، اور اس جنگ کا نام میرے دوستوں جنگ بعاث. دونوں قبائل کے درمیان جو لڑائی ہوئی، ان گنت روحیں لے لی گئی، ڈھیر سارا مالی نقصان، جانی نقصان ہوا. دونوں کمزور پڑ گئے. دونوں نے آخرکار یہ سوچا کہ یہ ایک آدمی کو چن لے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو مل کر حل کرے. تو دونوں نے تقریباً اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو چن لیا جائے گا. تو عبداللہ بن سلول اور اس کے جو منسٹرز ہونے والے تھے، اور وہ لوگ جو عبداللہ بن سلول کے طریقے پر تھے، یہ سب مشرکین کی دوسری قسم میں آتے ہیں. یہ اگرچہ کہ ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کا دل مسلمان نہیں ہوا، بلکہ دل میں عداوتیں، بغض، اسلام کے خلاف عداوت، مسلمانوں کے خلاف بغض، کینہ، کپٹ، حسد ان کے دلوں میں بھرا پڑا تھا. یہ دوسرے قسم کے لوگ. تیسرے قسم کے لوگ یہود. یہ یہود جو تھے مدینے کے اندر، ان کے تین بڑے قبائل تھے. ایک بنو نضیر، ایک بنو قینقاع، ایک بنو قریظہ. بنو قینقاع بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے تقریباً قریب تھے. ان کے بازار مسلمانوں کے علاقوں کے بالکل قریب تھے. اور بنو نضیر اور بنو قریظہ تھوڑی دور پر تھے. یہ تین قبائل یہود کے. اب تاریخ پر جو لوگ غور کرتے ہیں انہیں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آخر یہود عرب کے زمین میں کیسے آئے؟ یہود جیسے آپ جانتے ہیں یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو 12 کی تعداد میں تھے، انہیں یہود کہا جاتا ہے. انہیں کو بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ 12 لوگوں کے بچے جن کی تعداد تقریباً 12,000 بن چکی تھی، ان سب کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام آئے مصر سے بنو اسرائیل کو نکالنے کے لیے، اور اس کے بعد واپس فلسطین پہنچا دیا گیا انہیں. تو فلسطین ان کا علاقہ رہا، بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے ان کے رہے. آخر فلسطین چھوڑ کے یہ عرب کے زمین میں کیوں آئے؟ ایک سوال ہے. آخر کیا ہوا انہیں، کیوں عرب کی زمین میں آئے؟ تو جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہود کے تاریخ میں، یہود کے تقدیر میں تھا کہ وہ لوگ جب بھی جمع ہوتے فتنے مچاتے، جب بھی جمع ہوتے فساد برپا کرتے، جب بھی جمع ہوتے دوسروں کو آپس میں لڑاتے، انہیں لڑا کے یہ چین و سکون اختیار کرتے، مزہ لیتے، لطف اندوز ہوتے. ان کا طریقہ تھا. تو ایک مدت تک دو قومیں لڑتی رہتی، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اصل دشمن تو یہود ہیں، تو دونوں مل کے انہیں کوٹتے ہیں. اس کے بعد انہیں دھکے دے کے بستیوں سے نکال دیا جاتا ہے. یہی یہود کی تاریخ ہے. تو ایک مرتبہ فلسطین میں بخت نصر آیا، اس نے یہود کے بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ پیٹا اس نے کہ یہود سوچنے پر مجبور ہو گئے اور وہ سارے دنیا میں پھیل گئے. تو کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں یہ تعداد ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، عرب میں داخل ہوئے. عرب میں کئی بستیاں ہیں، اس میں سے انہوں نے مدینہ اس لیے چنا چونکہ ان کو معلوم تھا کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. زرخیز زمین، سبز و شاداب علاقے، پانی سے بھرے ہوئے علاقے، کھجور کے درختیں اور کھجور کے جھاڑیاں. جیسے ان کی کتاب میں بیان کیا گیا، نبی آخر الزمان ایسے زمین میں آئیں گے جہاں ایسے ایسے ہوگا. تو ان کی نظر میں مدینہ بالکل مناسب نظر آیا.
اور گویا کہ مدینہ وہی بستی ہے جس کا ذکر ان کی کتاب میں آیا ہے، اس لیے انہوں نے مدینے کو اختیار کیا، مدینے میں آئے۔ جیسا کہ یہود کا عام طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بستی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس بستی کو پڑھتے ہیں کہ بستی میں کون کون رہتے ہیں، کس کی بات چلتی ہے، کس کی بات نہیں چلتی، اس بستی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اس بستی میں کون سی کانسٹیٹیوشن چلتی ہے، یہ پوری تفصیل پڑھتے ہیں۔ اور دوسری کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ان میں مل کر رہ جائیں، چونکہ ان کی کوئی بستی نہیں ہوتی، دھکے دے کے بھگا دیا جاتا تو نئی بستی میں جاتے، ان کی زبان سیکھ کے ان کا کلچر اختیار کر لیتے، انہی جیسے ہو جاتے۔ اسی لیے آج جو یہود ہیں ان میں بہت بڑی تعداد یورپ سے آئی ہے اور ان کی زبان عبری نہیں ہے، نہ وہ زبان سے واقف ہیں ان کی کتاب کے، بلکہ صرف ایک عداوت، ایک عصبیت ان کے اندر رہ جاتی ہے کہ ہم یہود ہیں، ہم جیوس ہیں، ہمارا دین الگ ہے، یہ سارے دنیا کے لوگ ہمارے ماتحت ہیں۔ یہ ایک چیز ان کے اندر ہوتی ہے، ان کی ماں ان کی بچوں کو دودھ کے ذریعے سے چیز پلا دیتی ہے، ان کی فطرت میں، ان کی شریعت میں بات رہتی ہے کہ غلابت ہمارے لیے ہے، جیت ہمارے لیے، حکومت ہمارے لیے، چاہے ساری دنیا مانے یا نہ مانے ہم حکومت کریں گے۔ اور لوگوں کو اتنا پڑھ کر رہتے ہیں کہ ان کے نس سے واقف رہتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ کیسے اس گڑی کو چابی دے، کیسے اس کھلونے کو بجائے، یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو دوسری یہ لوگ جو خوبی ان کی، بلکہ کہنا چاہیے ان کی جو چالاکی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتے ان کا کلچر اختیار کر لیتے۔ اب سوئٹزرلینڈ میں بہت بڑی تعداد میں، جرمنی میں بہت بڑی تعداد میں، لیکن جرمنی بولیں گے، کلچر جرمنوں جیسا ہوگا، لیکن دل سارے دنیا کے یہود کا دل ایک ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، دوسری زبان نہیں جانتے، جو علاقے میں اس علاقے کی زبان کو جان لیتے اور انہی کے ہو کر رہ جاتے، لیکن ان کا دل نہیں بدلتا، جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس قوم پر ڈومینیشن اختیار کریں۔ جب تک آپ اس قوم کی زبان نہیں بولیں گے، اس قوم پر آپ اپنی سطوت کیسے جما سکتے ہیں؟ آپ ایک دوسری زبان بولے، قوم والے زبان کو نہیں مانیں گے تو انہی کی زبان بولیے، انہی کا کلچر اختیار کیجئے، انہی میں لڑائیاں ڈالیے اور انہی پر حکومت کیجئے، یہی اصول ہے ان کا۔ اور اسی اصول پر جب سے ہیں اب تک اسی پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور مدینے میں آئے تو یہی کیے، عربوں کے ساتھ ایسے گھل مل گئے کہ انہوں نے اپنی اصل زبان کو کھو دیا۔ اب زبان بولتے ہیں تو عبری نہیں، عربی بولتے ہیں، ان کے قبائل کے نام بھی عربی ہیں، ان کے بچے اور ان کے بوڑھوں کے نام بھی عربی ہیں، عربی بول چال ہے، سب کچھ عربوں جیسا ہے، لیکن عربوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن عربی زبان کی عزت نہیں کرتے۔ سب کچھ اختیار کیے ہیں، لیکن اختیار اس وجہ سے کیے ہیں کہ اسے کوچ لیں اور اسے رون دیں، اسی لیے اختیار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کیا ہے، مدینے میں آئے بالکل عرب کے طرز میں ہو گئے، لیکن ان کا دل یہود کا یہود رہا۔ اور جب مدینے میں آئے لوگ شروع میں دور رہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کہہ کے بستیوں میں داخل ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود تقریباً مدینے میں حکومت کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے پاس آتے، سب سے پہلے بھیک ہاتھ پیر پکڑتے، رہنے کی اجازت لے لیتے، جب رہنا شروع کرتے ان کی زبان سیکھتے، ان کی کلچر اختیار کرتے، چاہے جو بھی ہو جائے ان کی لڑکی نہیں دیں گے، ان کی لڑکی لیں گے، ان کی لڑکی نہیں دیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے یہ آپس میں مل کر رہیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے اپنی باتیں دوسروں کو نہیں سنائیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے ان کی جو راز کی باتیں اسے فاش نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ظاہری اخلاق پر ان کا بہت زور ہوتا ہے، ظاہری اخلاق، ایک آدمی سے کیسے ملیں، حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن جب ملیں گے تو اسے سر پر اٹھا کر بٹھا لیں گے، کہیں گے کہ یہ ایک نسل والے بدترین ہیں، لیکن ملاقات ہو جائے تو کہیں گے کہ تم ہمارے آقا ہیں، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، سب کچھ تمہارا ہی چلے گا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ ظاہری اخلاق، میل ملاپ، بات چیت کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، سب کچھ جو ہے یہ ظاہری طور پر اختیار کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ لوگ وہ لاوا اور وہ کھوٹ رکھتے ہیں۔ تو مدینے میں آئے، جیسے میں بتا رہا تھا، سب سے پہلے ہاتھ پیر پکڑ کے رہنے کی اجازت لے لیتے، اور اس کے بعد ان کی زبان سیکھتے، تھوڑا تھوڑا کہہ کے
تجارت پر ڈومینیشن اختیار کرتے ہیں. جو بستی میں تجارت ہے پوری تجارت ان کے پاس ہو. مدینے میں جب آئے تو مدینے کی جو تجارت تھی، کھجور کی تجارت، غلے کی تجارت، چمڑیوں کی تجارت، اور اس کے بعد دوسرے مویشی جانوروں کی تجارت اور شراب کی تجارت، یہ اہم تجارتیں تھیں مدینے کے اندر. یہ لوگ آئے، ان تجارتوں کو اپنے قبضے میں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جو بازار تھے، پورے کے پورے بازار یہود کے علاقے میں ہوتے. جیسے آپ نے سنا بنو قینقاع کے بازار مشہور ہیں. چاہے جو بھی ہو آدمی مدینے میں تجارت کرنا ہے ان کے بازار میں جانا ہے. بازاروں کو بناتے ہیں اور بازار اور تجارت اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. اور مدینے میں بھی ویسے ہی کیا. اب جب تجارت ان کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے تو ان کے معلوم ہے کہ ہمیشہ اس پر قبضہ نہیں رکھ سکتے. ضرور کوئی نہ کوئی آگا جو ان سے آگے سبقت لے جائے گا. تو ایسی صورت میں جب دوسرے قبائل والے ان سے اوپر چلے جائیں تو انہیں کیسے کنٹرول کرے وہ بھی جانتے ہیں. کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ ان کے درمیان پھوٹ لڑائی ڈالتے ہیں. اب چونکہ لوگ ظاہری طور پر اتنے معزز ہوتے ہیں، ظاہری طور پر رنگ میں، بات چیت کے انداز میں، میل ملن میں اتنی سنجیدگی ہوتی ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ آدمی پھوٹ نہیں ڈالے گا. بات چیت ایک دم شائستہ ہوتی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں لوگ، لیکن اتنے نکمے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا دل کھول کر دیکھ دیا جائے تو شیطان بھگ جائے. اتنے نکمے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ظاہری طور پر لوگوں سے ایسے ملاقات کرتے کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس ہمیشہ جادو، ٹونا، فالگیری، بدشگونی، لوگوں کے اندر مذہبی پیشوائی، لوگوں کے اندر ریلیجیس لیڈرشپ اپنے پاس رکھتے ہیں. کیونکہ معلوم ہے کہ مذہبی پیشوا بنیں گے تو ہی دوسری باتیں چلے گی، نہیں تو نہیں چلے گی. لوگوں پر قبضہ جمانا ہے، لوگوں پر ڈومینیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز مذہبی پیشوائی، دین کا نام بول کے انہیں دبا دیں. اس کے بعد تجارتوں کو قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد آپس میں پھوٹ ڈال کے انہیں لڑا دیں. اس طریقے سے قوم پر ان کے گہرے شکنجے آ جاتے ہیں اور بڑی مضبوط سے قوم کو پکڑ لیتے ہیں. میرے دوستوں، جو کام انہوں نے مدینے میں کیا تھا وہی کام آج ساری دنیا میں کر رہے ہیں. امریکہ آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ جو ساری دنیا میں سپر پاور کہتی ہے، یہ امریکہ پر انہوں نے ایسے ہی تسلط جما رکھا ہے، اسی طریقے سے دبا کر رکھا ہے. اپنی بات چلواتے ہیں اور ظاہری طور پر امن کی بات کریں گے، پیس کی بات کریں گے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے اپنا دل نکال کر رکھ دیں گے، لیکن اندر سے باطنی طور پر جیسے میں نے بتایا انتہائی زہریلے ہوتے. اور اس کے بعد یہ کرتے یہ ہے کہ اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے یہ مذہبی پیشوائی اپنے کنٹرول میں رکھتے. جادو ٹونا ان کے لیے ہتھیار ہے، ہمیشہ ان کے اندر ہمیشہ جادوگر ہوں گے اور جادوگری میں انتہائی حد تک پہنچے ہوئے ہوں گے. اب جب جادوگری ہے، ایسے کام ان کے پاس ہیں تو لوگ ان کے پاس ضرور رجوع کرتے ہیں. کچھ بھی مسئلہ پیش آ گیا ان کے پاس دوڑ کر آتے، یہ حل سنانے کے بجائے انہیں اپنے قبضے میں لے لیتے. اور اس کے بعد یہ لڑا کر حکومت کرنا یہ ان کے شرست میں ہے. میرے دوستوں دیکھیے، مدینے میں اوس اور خزرج کے دو قبیلے ہیں، دونوں کو لڑاتے. کیسے لڑاتے؟ اگر کوئی ان کا قبیلے والا نظر آ جائے تو اتنی عمدگی سے، اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے معمولی بات کہتے جو ایک چنگاری کی حیثیت رکھتی. وہ چنگاری آگے چل کے آگ بن جاتی اور یہ آگے چل کے آگ بستیوں کو کھا جاتی. اس طریقے سے لڑاتے. اب لڑانے کے بعد کرتے کیا؟ اوس والوں سے کہتے کہ آپ لوگ ہتھیار ہم سے لیں، یہ ہتھیار آپ کو کوئی نہیں دے گا، یہ ہتھیار صرف ہم ہی دے سکتے ہیں، ہم سے ہتھیار خریدیں. در پردہ اوس والوں سے تعلق اور در پردہ خزرج والوں سے بھی تعلق. انہیں بھی ہتھیار یہی سپلائی کرتے اور انہیں بھی ہتھیار یہی سپلائی کرتے. ہتھیار اگر بن جائے، بیچ نہیں پا رہے ہیں، لڑا کر چھوڑ دیتے. اب لڑ لیں گے تو ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، خریدو ہمارے پاس. ہتھیار بیچتے رہتے. اب ہتھیار دیتے کیسے؟ جب لڑائی کے موقع پر آدمی محتاج رہے گا، آ کے قرض پوچھے گا، بولتے کہ قرض ہم دیں گے، تم کو لے لو. لے کر جائیں، کہیں گے کہ سود پر، یہ قرض جو ہے ہم نے سود پر دیا ہے.
لے کر جائیں گے، لے کر جائیں گے، لے کر جاتے ہی رہیں گے، واپس پھر نہیں پائیں گے۔ جب پھر نہیں پائیں گے تو یہ ان کے علاقوں میں جائیں گے، ان کے علاقوں کے بہترین زرخیز علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس طریقے سے بستیوں میں داخل ہو، اس طریقے سے اسپین میں داخل ہوئے، اس طریقے سے جرمن میں داخل۔ اس لیے ہٹلر نے ان کو مارا کیوں؟ ہٹلر نے آخر انہیں مارا کیوں؟ اس وجہ سے کہ مذہبی پیشوائی کے نام سے انہوں نے سارے جرمنز کو خرید لیا تھا، اور اس کے بعد مذہبی پیشوائی کے اعتبار سے انہی کا ڈومینیشن چلتا تھا۔ تو ہٹلر نے سوچا کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے اس کی بات نہیں چلے گی، اس لیے اس نے انہیں خوب کچلا اور خوب روندا۔ تقریباً ایک ہی دن 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے مارا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جڑ سے اکھاڑ کر اس نے پھینک دیا۔ لیکن پھر بھی یہود ایک ایسی قوم ہے جو قیامت تک رہے گی، اور قیامت تک ان کے نرغے، ان کے چال بازیاں، ان کی چالاکیاں کرتے رہیں گے، لیکن ان کی تقدیر میں ذلت ہے۔ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں، غزہ پر مار رہے ہیں، اندھدھن، یعنی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ بھائی یہ کرنے والے کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ علاقے ہیں، بچے ہیں، بوڑھیاں ہیں، بستیاں ہیں، ایسی بمباری کر رہے ہیں کہ ایک بم میں کئی لوگ مر رہے ہیں، اور لوگ پھوٹے جا رہے ہیں، سر ایک طرف، ہاتھ ایک طرف، پیر ایک طرف۔ علاقہ ہے، لوگ بازار میں خرید رہے ہیں، اچانک بم گر رہا ہے، لوگ ہیں بستی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عام سیولینز ہیں، بلڈوزر لا کے رکھ کے، مشین لا کے رکھ کے مارتے ہیں ایسے دھڑلے سے۔ نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ بوڑھے دیکھتے ہیں، نہ عورت دیکھتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لیتے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا انتہائی زہر بھرا ہوا ہے۔ ان کے لیے صرف تلوار کی مار کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اب جب اسرائیل ساری دنیا کو مارے تو امریکہ اس کی طرفداری کرتا ہے، کہتا ہے کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے امن کے لیے، اپنی بستی کے امن کے لیے کرتا ہے، اپنی بستی کی حفاظتی کے لیے کرتا ہے۔ یہی کام اگر دوسرا کرے تو کہتا ہے کہ ٹیررزم روکنا چاہیے، اسلام انسانیت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ اب اسرائیل میں جو ہو رہا ہے اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، کیا اس انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ جو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کیا انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ میرے دوستوں، ہمیشہ، کیونکہ یہود کی طرفداری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے ہوم ورک کر دیا ہے۔ امریکہ میں جو طاقتیں ہیں، طاقتیں میں تقریباً 75% یہودی طاقت ہے۔ یاد رکھ لیجیے، امریکہ کے $1 نہیں چھپ سکتا جب تک کہ یہود اس پر ریکگنائزیشن نہیں دے۔ یورپ ٹھس سے مس ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہود اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں چلا لے۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، سب کو انہوں نے اپنے ڈومینیشن میں رکھا ہے، اور ڈومینیشن جب بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اسرائیل بستی بنائی۔ یعنی سارے میپ کے اندر جو اسرائیلی بستی جو ہے، اس کا بننا خود یہ دلیل ہے کہ ساری دنیا کو یہود نے اپنے قدموں تلے ڈال کر رول دیا، ورنہ 50-60 سال پہلے میپ میں نہیں تھے لوگ۔ میپ میں نہیں ہونے کے باوجود اتنے دنگے فساد کیے، اتنے چالاکیاں دکھائی، لیکن جب میپ میں آ گئے تو مانا یہ ہے کہ ساری دنیا ان کے حکومت میں چل رہی ہے، اور اسرائیل کو انہوں نے بنایا ہے، اور کئی ان گنت مسلمانوں کے خون سے انہوں نے اپنی بستی کو بنایا ہے۔ ان کی بستی ظاہری طور پر بالکل صاف نظر آتی ہے، یاد رکھ لیں میرے دوستو، اس بستی کو بنانے میں انہوں نے ان گنت خون بہایا ہے، بچوں کا خون بہایا ہے، شیر خوار بچوں کا خون بہایا ہے انہوں نے۔ یہ انتہائی ظالمین ہے، ان کے لیے صرف تلوار کی مار کے علاوہ کوئی چیز انہیں عقل ٹھکانے نہیں پہنچائے گی۔ لیکن یاد رکھ لیجیے، عنقریب یہ لوگ ذلیل ہوں گے، عنقریب ان کے ہاتھ سے بستی چھین لی جائے گی، اور یہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، اور انہیں مارنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں، عیسائی ماریں گے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور یہود کی تاریخ یہ چیز کی گواہی دیتی ہے کہ ان کے لیے امن مسلمانوں کی بستی میں ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، یہود امن سے رہے۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی تو یہود امن سے رہے، کئی منسٹر سے یہودی، مسلمانوں نے یہودیوں کو بچایا، ہمیشہ سے بچایا۔ اور فلسطین جب سے مسلمانوں کی حکومت تھی، یہود آتے جاتے تھے، کوئی روک ٹھاک نہیں۔ ان کو مارنے والے عیسائی ہیں، اور سب سے بڑی دلیل ہٹلر کی خود ہے، اور اس سے پہلے ان گنت عیسائیوں نے انہیں چکنا چور کیا، اور بخت نصر عیسائی تھا، وہ جب بھی آیا یہودیوں کو مارا۔ تو یہود کو مسلمان حفاظت دیتے ہیں، لیکن بدلے میں یہ لوگ مسلمانوں کو ذلیل کرنا ان کا مقصد ہے۔ قرآن جلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیچڑ اچھالنا، مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنا، یہ ان کا شیوا ہے میرے دوست۔ تو بہرحال مدینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اوس و خزرج کے قبائل کو جھگڑنے چھوڑتے، آپس میں پھوٹ ڈالتے، دونوں کو ہتھیار سپلائی کرتے، دونوں کو قرض دار بناتے، قرض کی صورت میں سود دیتے، سود کے بدلے ان کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے۔ یہی چلتا آیا۔ اسی لیے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورا خیبر ان کے ہاتھ میں ہے، فدق ایک علاقہ پورے ان کے ہاتھ میں ہے، وادی القریٰ پورے ان کے ہاتھ میں ہے، مدینے کے پورے بازار ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہود کے ساتھ صحیح معاہدہ، صحیح تعلقات قائم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار ہونا تھا، اور یہ تین لوگوں کے ساتھ صحیح سلوک، مناسب سلوک کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مناسب سلوک ان کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کی عداوت شروع سے ظاہر ہے میرے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تب سے یہودیوں نے صاف بتا دیا کہ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہاں آپ ہیں نبی جانتے ہیں لیکن ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حیی الاخطب، جو آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد جن کا نام حیی بن اخطب تھا اور میرے چاچا جو دونوں ہی سردار تھے ہمارے قبیلے کے، یہود قبیلے کے، ان کے تعلق سے بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، صبح کے وقت داخل ہوئے، تو یہ کہتی ہیں کہ میرے والد اور چاچا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، صبح گئے، جب واپس آئے تو ان کی حالت بڑی نڈھال تھی، بڑے کمزور پڑ گئے تھے، ہانکتے ہوئے بھاگ کر آئے، پریشان تھے، چال ان کی مٹول رہی تھی، چل نہیں پا رہے تھے، تیزی سے دوڑ کر آئے، گھر میں دستک دیے، میں نے دروازہ کھولا۔ عام طور پر میرے والد جب بھی میں دروازہ کھولتی ہوں مجھے اٹھاتے اور مجھے چومتے، اور میرے چچا بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرتے، لیکن اس دن میں نے جب دروازہ کھولا تو دونوں اندر ایسے چھلانگ لگا کے آئے اور انہوں نے مجھے خاطر میں نہیں لیا، اندر داخل ہوئے اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں یہ نبی ہیں۔ میرے چچا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نبی آخر الزمان ہے، آخر الزمان کے نبی ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں یہ آخر الزمان ہے، نبی ہیں، جو بھی آثار بیان کیے گئے سب ہم نے دیکھا ہے اور یہ سچے نبی ہیں۔ دونوں مل کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچے نبی ہیں، ان میں کوئی ادنا سے ادنا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے چاچا نے میرے والد سے سوال کیا تو پھر آپ ان کی تباہ کریں گے؟ تو میرے والد نے کہا خدا کی قسم نہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں صرف عداوت سے کام لوں گا، صرف میں لڑائی لڑوں گا، ان کے خلاف کمر بست ہو جاؤں گا، کبھی بھی ان کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ عداوت ظاہر کی، صریح عداوت۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے بہت سارے لوگ آئے، ان میں سے ایک یہودی عالم آئے جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ سچوں کا چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی حکمت، سب سے پہلی بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، وہ یہ تھا یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم وصلوا الارحام وقوموا باللیل والناس نیام۔ سب سے پہلے نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لوگوں آپس میں سلامتی کو عام کر لو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلامتی پھیلاؤ۔ دوسری چیز لوگوں کو کھلاؤ، اور تیسری چیز رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو تین حکمتیں بتائے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں نے یہ حکمتیں سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حکمتیں صرف نبی بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر یہود میں دعوت کرو، یہود کو مسلمان بنا دو۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول آپ یہود کے قوم کو نہیں جانتے، یہود کی جو قوم ہے اسے آپ نہیں جانتے، انتہائی مکار لوگ ہیں، انہیں بدلانا اتنا آسان نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک قوم والوں کو بلائیے، میں چھپ جاتا ہوں، اس کے بعد آپ ان کے سامنے جو پوچھنا چاہے پوچھیں، میرے تعلق سے پوچھیں، اور آپ کو ان کا نکما پن معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، سب جمع ہو گئے یہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے تعلق سے تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ تو سب یہود بے زبان ہو کر بولے کہ وہ ہمارے سردار ہیں اور سب سے بہتر سردار ہیں، وہ اچھے ہیں اور اچھے کے بیٹے ہیں، سب نے تعریف کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو حکم دیا کہ آپ سامنے آ جائیں۔ عبداللہ بن سلام جب آگے آئے، آتے آتے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھنا تھا، پورے یہود بیک وقت یہ کہے کہ یہ آدمی بدترین آدمی ہے اور سب سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے، یہ آدمی کے اندر شر ہے، یہ شر کا بیٹا ہے۔ ایسے ہی ایک ہی لمحے میں بات بتا دیے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو اسلام کی عداوت ان کے خون میں پڑی ہوئی تھی میرے دوستو۔ جیسے اسلام آیا انہوں نے صرف عداوت سے کام لیا، جیسے ان کا طریقہ تھا، انبیاء آتے انبیاء کے ساتھ صرف عداوت سے کام لیتے۔ انہوں نے کئی مرتبہ انبیاء کو قتل کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہی تھے، قتل کرنے کا پروگرام بنانے والے یہی تھے، رومنز کو ساتھ دینے والے یہی تھے۔ یہ ہمیشہ انبیاء کے خلاف، اللہ کے خلاف للکارنا، اللہ کے خلاف لڑائی چھیڑنا ان کا کام تھا میرے دوست۔ تو مدینہ میں آئے تو انہوں نے کھل کر عداوت کی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہ پورے احوال ان کے سامنے تھے، ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہود ہیں، یہ ان کے علاقے ہیں، پوری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں چل رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سولوشنز نکالتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہوئے چلے جا رہا ہے میرے دوستو۔ اب اتنا ہو رہا ہے، یہ 3 لوگ مدینے میں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ مدینے کے باہر مکے والے قریش اب بے قرار ہیں، ان کے اندر جنون طاری ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کو خاموش چھوڑنے والے نہیں۔ تو انہوں نے پے در پہ دھمکیاں دی، اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا، یہ لوگوں نے جب مسلمان نکل گئے، ان کو چاہیے تھا کہ بھائی چھوڑ دیں، نکل گئے، مسئلہ مکے میں تھا، جب نکل گئے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کسی بھی قسم کا کسر نہیں چھوڑا۔ انہوں نے قریش ہونے کی وجہ سے، سارے عرب میں ان کی بات چلنے کی وجہ سے، انہوں نے مدینے میں بائیکاٹ لاگو کیا، اور سارے تاجروں سے یہ اتفاق کر لیا کہ مدینے میں نہیں جائیں گے، مدینے سے تجارت نہیں کریں گے۔ یہ کرنا تھا۔ مسلمانوں کی حالت مدینے کے اندر بہت قسم و پرسی کی ہو گئی، اقتصادی ضرب پڑا ان پر، اکنامک ان کی بہت ڈھیلی پڑ گئی۔ تاجر نہیں آئے، تجارت نہ ہو تو پیسے کہاں سے آئیں گے، بستی کیسی چلے گی؟ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا قریش نے مسلمانوں پر کیا، اور مسلمان ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، قریش روک رہے ہیں۔ راستے میں کوئی پھنس گیا، اسے انتہائی اذیتیں دے دے کر کھینچ کر مکہ لے جاتے ہیں۔ جو بھی آدمی مکے میں پھنس گیا اسے اتنا مار رہے ہیں، اتنا مار رہے ہیں کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے، اور جہاں کہیں بھی فرصت مل جائے ڈٹ کر مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور مسلمان کے خلاف عبداللہ بن ابی کو بھڑکا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ یہ سب کام مکے میں رہ کے قریش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا کام انہوں نے کیا، تجارت کے راستوں کو بند کر دیا، بائیکاٹ لاگو کیا۔ یہ کاموں کی وجہ سے مسلمانوں کو حق ملتا ہے کہ اب مار کا بدلہ مار سے دیں، اب قتل کا بدلہ قتل سے دیں، اذیت کا بدلہ اذیت دیں، بائیکاٹ کا بدلہ بائیکاٹ سے دیں، تجارت کے راستے کاٹنے کا بدلہ تجارت کے راستے کاٹ کر دیں، قافلوں کے لوٹنے کا بدلہ قافلوں کو لوٹ کر دیں۔ یعنی ان کی کرتوت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے حق پہنچ گیا کہ اب قریش کے ساتھ چاہے جیسا بھی سلوک کرے حلال ہے، چاہے جیسا بھی سلوک کرے، انہیں مارے توڑے سب حلال ہے، کیونکہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے۔ مسلمان خاموش رہے، بستی چھوڑ کر باہر آ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی شرست کے اندر جو زہر ہے انہیں خاموش رہنے نہیں چھوڑا، زہر چھنتے رہے، مسلمانوں کو اذیت دیتے رہے۔ یہ اذیت حد سے زیادہ ہے میرے دوستوں۔ ایسی صورت میں عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ یہ قبیلہ یا پھر قوم جن پر ظلم ہوا وہ جا کے ان پر حلہ بول دیتا، دعویٰ بول دیتا، لڑائی شروع کر دیتا، یہی ہوتا تھا۔
اور مسلمانوں کے لیے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے لڑنا جائز ہو گیا، ان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہو گیا، ان کے قافلوں کو روکنا جائز ہو گیا، ان کے مالوں کو لوٹنا جائز ہو گیا، کیونکہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے، جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہم بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے لیے وہ راستے کاٹ رہا ہے ہم بھی اس کے راستے کاٹیں گے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی تقریباً مل گئی تھی کہ مسلمان اب اٹھنا ہے۔ 13 سال خاموش رہے، کفو ایدیکم کا حکم تھا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، اور جب سے مدینہ آ گئے بڑے بڑے صحابہ وہ بھاگ چکے تھے کہ اب جو ہے فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ اب قریش کے لیے لیزر کٹ انتظار کر رہا ہے، اتنے دن انہوں نے ظلم کیا لیکن اب تلوار کی دھاری انتظار کر رہی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بھاگ چکے تھے، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ جاتے جا کر اللہ کے رسول سے کہتے کہ اللہ کے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے اتنا ظلم، ہم اپنی بستی میں رہ نہیں پا رہے ہیں، اللہ کے رسول اتنا ظلم کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، کیا ہم لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بستی دی ہے، انصار دیا ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور جو انصار تھے یہ شروع میں ہی انہوں نے لڑائی کا جذبہ ظاہر کر دیا۔ جب شیطان نے وادی پر اعلان کیا، آپ کو یاد ہوگا عقبہ کبریٰ میں، تو پورے اٹھ کر گئے، تو اس وقت بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں گے تو ابھی ٹوٹ پڑتے ہیں ہم، آپ اجازت دیں گے ابھی قریش پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تلوار لائیں اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ ہتھیار ہیں، ہم بدلہ لیں گے، آپ کو جو عزیز دیے ہیں آپ نے بدلہ نہیں لیا ہے، ہم مدینے سے ہم بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک گیا، بولے کہ نہیں اب یہ حکم نہیں ہے، اب لوگ تم چلے جاؤ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو یہ لوگ پیدل پہ، حمزہ کئی مرتبہ آ کے بولے سمجھا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول اب سمجھ جائیے، سمجھ لیجیے اللہ کے لیے کہ یہ ماجرا یہ ہے، اب لڑنا ہی ہے، لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادھر سے عمر بن خطاب آ رہے ہیں، ادھر سے اسعد بن زرارہ آ رہے ہیں، سعد بن معاذ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم کوئی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہیں، ہم قریش کو بدلہ دکھا سکتے ہیں، ان کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول آپ اجازت دیے۔ اللہ کے رسول بولے کہ نہیں ابھی انتظار کریں، ابھی انتظار کریں، انتظار کریں۔ انتظار چل رہا ہے یہاں تک کہ قریش نے پورا کام کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن سلول کو خط لکھا قریش کے لوگوں نے اور بتایا عبداللہ بن سلول اگر تو نے ہمارے اصحاب جو مکے سے آئے ہیں انہیں تو نے پناہ دے رکھا ہے تو یاد رکھ لینا جب ہم انہیں ماریں گے تو تمہیں بھی ساتھ ماریں گے، جب ہم انہیں قتل کریں گے تو تمہیں بھی ہم قتل کریں گے، تو لہٰذا یہ خط کے بعد تجھے چاہیے کہ تو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور مسلمانوں کو نکال دے تیری بستی سے۔ تو قریش کا خط ملا اور پہلے سے عداوت دل میں، یہ دونوں جمع ہوئے تو ہانڈی پکنے لگی۔ عبداللہ بن سلیل اپنے لوگوں کو لے کر سڑک پر آ گیا اور تلوار نکال لی، نکال کر بولا کہ مسلمان تم نکل جاؤ۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدھے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عبداللہ بن سلول کے ساتھی انہیں سمجھایا، بتایا کہ کیا تم لوگ ابھی لڑائی ختم کر کے بیٹھے ہیں، دوبارہ لڑنا چاہتے ہو؟ ابھی لڑائی کی وجہ سے تم لوگوں کی طاقتیں چلی گئی، اب تم دوبارہ لڑنا چاہتے ہو؟ اب تم لڑو گے کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اب یہ مسلمان کون ہیں؟ آدھے مدینہ والے مسلمان ہیں۔ اب آدھے مدینہ والے مسلمان ہیں تو گھروں کے ہر فرد مسلمان ہیں، آپ کے بھائی مسلمان ہو چکے ہیں، کیا بھائی بھائی میں لڑنا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کی تو یہ لوگ تھم گئے۔ عبداللہ بن سلیل چیخ رہا تھا لیکن اس کی بات نہیں چلی، پیچھے سے جو لوگ جمع تھے پورے چھٹ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے قریش دھمکیاں دے رہے تھے اور اس حد تک دھمکیاں بڑھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ڈرنے لگے، راتوں میں سوتے تو ان کے اندر ایک دہشت طاری ہو جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سے قریش نے دھمکیاں دینا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی ایک آدمی کو پہرے کے لیے ٹھہراتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے ساتھ تھے تو یہ خواہش کا اظہار کیا اگر کوئی آدمی میرا پہرا دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ صرف یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں سعد بن ابی وقاص باہر سے آواز دے رہا اللہ کے رسول یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے سعد؟ بولے اللہ کے رسول میں آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا، میں رات سو رہا تھا لیکن مجھے بے قراری ہو رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ظالم آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے انشاءاللہ میں آج رات آپ کا پہرا دوں گا۔ اس کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی صحابی آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی حملہ نہ کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جھانک کر جو بھی حفاظت کر رہے تھے ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔
اس کے بعد کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. یعنی جس حد تک مدینے میں دہشت طاری تھی آپ تصور کر سکتے ہیں. سب کچھ قریش کی وجہ سے اور ان کی طرفداری کرنے والے منافقین کی وجہ سے اور منافقین کی طرفداری کرنے والے یہود کی وجہ سے. امن تقریباً ختم ہو گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے. اور 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلیوشنز پیدا کیے. سب سے پہلے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کی اونٹیں رکی تھی وہاں مسجد بننے کا پروگرام بنایا. سب سے پہلے مرکز، کھڑ کے کام کرنے کے لیے پلیٹ فارم. اگر پلیٹ فارم نہیں تو کھڑے کے کام کہاں سے کھڑ کے ڈیفنس کریں گے، کہاں سے کھڑ کے افنس کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اسی لیے مدینہ میں آئے، یہ سب احوال ان کے سامنے ہیں. قریش کی دھمکیاں، یہود، منافقین، ان کے پورے معاملات سامنے ہیں. تو سب کچھ تھوڑی دیر کے ہٹایا، بولے کہ سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر. اور جو علاقہ تھا جہاں پر اونٹنی رکھی تھی اس علاقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. کہا جاتا ہے کہ 2 یتیموں کا علاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پیسہ لے کے اس علاقے کو خریدا. وہاں پر مشرکین کے قبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو کھودا، ہڈیاں تھیں، سب کو منتقل کر دیا. اور اس کے بعد 3 ہاتھ گہرائی گڈھا کھودا، اس کے بعد فاؤنڈیشن ڈالا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے اینٹ لاتے، اپنے ہاتھوں مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لاتے. جیسے صحابہ کام کر رہے تھے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کیے اور کام کرتے جا رہے ہیں اور شعر پڑھتے جا رہے ہیں. شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ واغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دے. اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے. دعا کرتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے جا رہے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ان کے چہیتے اور ان کے لیے مر مٹنے والے کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، سب اتر گئے اور 3 دن کے اندر اندر مسجد قائم ہو گئی. تو مسجد کیسی تھی میرے دوستو؟ مسجد کے 3 دروازے تھے، ہر دروازے کے درمیان 100 ہاتھ کا فاصلہ تھا. مسجد کی چھت کھجور کے پتیوں سے ڈالی گئی اور مسجد کے کھمبے کھجور کے جھاڑیوں کے تانے تھے جس کے ذریعے سے کھمبے بنائے گئے. اور دروازوں کے پاس کافی مضبوط دیوار بناتے پلر کی شکل میں. اس کے بعد کھجور کے درخت سے جو پتیاں نکلی ہیں اس سے جو ہے بنا کے دہلیز فکس کر دیتے. اس طریقے سے 3 دہلیز تھے اور تینوں دہلیز سے لوگ داخل ہوتے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممبر نہیں بنایا، صرف دیوار تھی چکنی مٹی کی، کچے مٹی کی، اور اس کے بعد چھت تھا. بس یہی مسجد ہے میرے دوست، یہی اسلام کے سب سے پہلی مسجد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور بنانے والے صحابہ، اور یہ مسجد کتنی بابرکت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حجرے بنائے تھے، اپنی بیویوں کے لیے مسجد کے ایک طرف حجرے بنائے تھے. اور یہ حجرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، کبھی ایک بیوی کے پاس کبھی دوسری بیوی کے پاس. شروع میں 2 حجرے تھے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک سودا کے لیے. اس کے بعد جیسے جیسے بیویاں بڑھتی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجروں میں اضافت کرتے گئے. اس طریقے سے مسجد تعمیر کی. اور مسجد تعمیر جو ہے میرے دوستو، یہ مسجد صرف نماز پڑھ کے چلے جانے کے لیے نہیں ہے. قوم کیا چیز ہے، قوم کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھتے ہیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام؟ وہ 2 رکعت کی مسجد نہیں ہے. یہ مسجد ہے، ساتھ ساتھ کورٹ بھی ہے. یہ مسجد ہے، ساتھ ساتھ پارلیمنٹ بھی ہے. یہ مسجد ہے، ساتھ ساتھ جنگ کے میدان کی تیاری کی جگہ ہے. یہ مسجد ہے، ساتھ ساتھ فیصلوں کا اڈا ہے. یہ مسجد ہے، کئی غریبوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے. یہ مسجد ہے، ساتھ ساتھ بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ مسجد ہے لیکن ساتھ ساتھ قرآن کے حفظ کا پروگرام چل رہے ہیں. یہ مسجد ہے، یہاں شعر و شاعری بھی چلتی ہے. یہ مسجد ہے، یہاں پر ادبی باتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، دیگر کاموں کے لیے تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے کام کے لیے مرکز مسجد بنائے تھے. سب کام مسجد سے ہوتا. لشکر تیار کرنا ہے مسجد سے تیار ہوتی لشکر، اور مجاہدین تیار کرنا ہے، آپس میں کشتی وشتی کرنا ہے، مسجد کے اندر ہوتی. مسجد کے اندر ٹیسٹ لیے جاتے، مسجد کے اندر لوگوں کی ایلیجیبلٹی چیک کی جاتی.
مسجد کے اندر لوگوں کو سینکشن کیا جاتا. اب یہ مسجد ہے میرے دوستو, ان گنت مال آ کے پڑتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال دیکھتے نہیں, صرف اٹھا کر تقسیم کرتے جاتے ہیں. یہی مسجد ہے. تو یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, اس سے ان گنت کام لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسجد بنائے, مسجد میں ہے, ہمیشہ مسجد میں ہے. اور مسجد میں پنجگان نماز کا انتظام ہو گیا. اب قرآن کی تلاوت ہے, صحابہ آتے قرآن سنتے اور اس کے بعد قرآن حفظ کرتے. اور سب سے بڑی بات, دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک مرکز. سب اپنے اپنے گھروں میں کہاں جمع ہوں گے؟ تو مسجد جب بن گئی تو سب قبائل والے آتے, ہر قبیلے والے صحابی آتے, وہ ساتھ بیٹھتے, جڑ کر نماز پڑھتے. اب نماز میں حکم تھا کہ صفوف بنائے جائیں, کھاندے سے کھاندا ملا کر کھڑے ہو جائیں. اب یہاں پر میں قبیلے کا سردار ہوں, میں قبیلے کا بڑا ہوں, میں مالدار ہوں, یہ سب نہیں چلے گا. یہاں پر یہ ہے کہ سب میں کھڑے ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, پیچھے سب جمع ہو جائیں. اب کوئی چون چارہ نہیں, سب ایک ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں, سلام پھیرتے ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے, بات چیت کرتے ہیں. مسافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور نماز کے بعد سلام کرنے کا طریقہ سکھایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھتے تھے, نماز کے بعد اٹھ کر نہیں چلے جاتے. نماز کے بعد پورے اجتماعی دعا کر لے کے تعویذاں پڑھ لے گے جی, ویسا طریقہ نہیں تھا. سلام پھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے, ذکر و اذکار کرتے اور اس کے بعد کوئی سوال کرتے صحابی. عام طور پر بدو آتے بہت دور سے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسجد ہے, یہاں پر محمد رسول اللہ مل جائیں گے. تو مسجد میں داخل ہوتے, نماز دیکھتے, دلوں میں شکوک شبہات ہوتے, سوال ہوتا. جیسے ہی سلام پھرتے, یا محمد سوال کرنا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد آپ سے سوال ہے. بدوی سوال کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. یہی طریقہ تھا. اور صحابہ انتظار کرتے کہ کوئی باہر سے آدمی آئے سوال کرے, اور سلام پھیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا. کوئی اپنا خواب بیان کر رہا ہے, کوئی یہ بیان کر رہا ہے. اس طریقے سے میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بزی بنا دیا اور لوگوں کی دلوں کو جوڑ دیا. سب آتے, ہر قبیلہ والا آدمی, سب مل کر کھڑ رہے ہیں. اس سے میرے دوستوں دلوں کی کدورت ختم ہو جاتی ہے. دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ تھا ختم ہو گیا. اوس و خزرج کی پرانی لڑائیاں ختم ہو گئی, اب سب مل گئے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمانے کے لیے سوچا کہ کیسے جمع کریں, نماز کا وقت کیسے اعلان کریں. بعض لوگوں نے گھنٹے اشارہ کیا, بعض لوگوں نے کہا کہ ایک منادی بھیج دیں جو مدینے کی سڑکوں میں چیختا پھرے. آخرکار عبداللہ بن زید نامی ایک صحابی تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اذان دی جا رہی ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے, نماز کے لیے. تو عبداللہ بن زید جو خواب میں دیکھے وہ الفاظ یاد کر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الفاظ پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین الفاظ ہیں, تم یہ الفاظ کو بلال کو سکھا دیں. تو بلال کو الفاظ سکھا دیے گئے اور اس کے بعد سے مسلسل بلال اذان دیتے. اور یہ ایسی اذان ہوتی, مدینے کے سڑک, مدینے کے نکڑ گونج اٹھتے, ہر گھر میں یہ اذان داخل ہو رہی ہے. اور بلال کی اذان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت, اور دنیا کی سب سے بہترین مسجد, دنیا کے بہترین لوگ جمع ہو تو شیطان کے لیے جگہ ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا کہ شیطان داخل ہو جائے. اور مساجد کے آس پاس صحابہ اپنے گھر بنا لیے, سب مسجد کے قریب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی, پہلا کام. دوسرا کام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلائے, انصار کو بلائے. انس بن مالک کے گھر میں جمع ہو گئے, تقریباً 90 لوگ جمع ہوئے. کتنے لوگ؟ 90 لوگ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر کے بولے کہ یاد رکھ لینا, بھائی چارگی, آپس میں مل کر رہنا, آپسی صحبت ہی ہمیں اصل جیت دینے والی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دشمن ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک طرف قریش, ایک طرف مختلف قسم کے قبائل, اور بستی کے اندر یہود اور منافقین, دشمن چاروں طرف بھرے ہوئے ہیں. ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک ہی ہتھیار ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جڑ جائیں, آپس میں محبت کر لیں, بھائی چارگی پیدا کر لیں. میرے دوستو یہ ایسے کام ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ کام ہر دور میں مسلمان کرتے رہیں گے, یاد رکھ لیجیے مسلمانوں کے لیے جیت ہے. آج بھی ہم مساجد کو زندہ کر لیں. ہمارے پاس مساجد کیا ہے میرے دوستو؟ قبرستان نما ہے, مسجد ہے قبرستان نما ہے. یہاں پر کوئی کام ہوتا نہیں. مسجد میں سیریل سیٹ لگتے ہیں, میلاد النبی کے فنکشنز ہوتے ہیں, دوسرے فاتحہ ہوں گے, لیکن مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہوتی, صحیح حدیث کی شرح نہیں ہوتی, صحیح قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی. میرے دوستو ہماری مساجد بالکل قبرستان نما ہیں. یہاں پر ائمہ ہے,
یہاں پر ائمہ ہیں، انہیں دیکھ کے ہمیں دوسرے ائمہ یاد آ جاتے ہیں. جی ایسے ائمہ ہے، فلاں بخاری کے حافظ، جی فلاں صحیحین کے حافظ، فلاں بڑی مشکل سے سورہ فاتحہ کے حافظ. یہ حالت ہے ہمارے مساجد کی. اب ہمارے مساجد کے ائمہ معاشرے میں سب سے بدترین لوگ ہیں. انہیں دیکھتے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ امام صاحب سے بات کرتے رہیں گے، امام صاحب ہاتھ پھیلا دیں گے. وہ ایک ٹینشن ہے. اب یہ ٹینشن سے بچنا یہ ہے کہ بھاگے. تو مساجد ہمارے اور ان کے ائمہ بالکل آخری گھٹیا قسم کے لوگ جمع ہو گئے. جو آدمی کہیں پر بھی نہیں چلتا اسے مسجد کا امام بنا دیتے، جو آدمی کہیں پر بھی نہیں چلتا اس کا مسجد کا مؤذن بنا دیتے، اور اسے تنخواہ بالکل آخری ہوتی ہے. ان لوگوں کی تنخواہ ان کے بچوں کے پیکٹ منی سے بھی کم ہوتی ہے. اگر امام صاحب ادھر ادھر حدیث کی بات بول رہے ہیں، پیچھے سے کمیٹی کے آدمی اٹھ کے گھورتے، کیا جی بڑے بڑے باتیں کرتے ہی ہلنائے جانا ہے، وہ لوگ فوراً قصوں میں تبدیل کر دیتے. اگر گھٹیا قسم کے لوگ جمع ہو گئے، اگر ایسی حالت رہی میرے دوستوں، آپ جو دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. مساجد زندہ نہیں ہوئی، مساجد کے ائمہ بیدار نہیں ہوئے، مساجد کا صحیح استعمال نہیں ہوا. یاد رکھ لیں آپ کو اسرائیل میں بیٹھ کے ادھر بم مارے گا، کوئی پوچھے گا نہیں، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور لوگ آپ کو چڑھ دیں گے، آپ کے ہڈیوں کو چوس کر پھینک دیں گے، اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. آپ دیکھتے ہی رہیں گے، آپ کے گھر میں گھس کے آپ کی عورتوں کے ساتھ عصمت فروشی ہوگی. آپ دیکھتے ہی رہیں گے، آپ کے بچوں کو کاٹ کے ان کی چمڑیوں کو ادھیڑ دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہی رہیں گے، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. یہی ہوگا جب تک مساجد زندہ نہیں ہوتی، جب تک ائمہ طاقتور نہیں ہوتے. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہی کچھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں کو سمجھا، اس لیے بہترین مسجد بنائی، اور اس کے بعد بہترین کام ہوئے. تو بھائی چارگی قائم کی گئی میرے دوست. صحابہ کو بلایا گیا، مہاجرین کو بلایا گیا، انصار کو بلایا گیا. کہا گیا عبد الرحمن بن عوف، آج سے آپ کے بھائی سعد بن ربیع ہیں. بھائی سے مراد شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کی، اس وقت یہ تھا کہ بھائی کہہ دیں تو سگے بھائی سے زیادہ ہے، بالکل آدھی جائیداد کے یہ مستحق ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ مرنے کے بعد یہ ان کے وارث ہوں گے. یہ مرنے کے بعد یہ ان کے وارث ہوں گے، پورا مال ان کو چلے جائے گا. ایسی بھائی چارگی. بدر تک یہی حکم تھا، بدر کے بعد حکم بدل گیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، قریبی رشتہ داری وارث بن سکتے ہیں. بدر کے بعد کا حکم، جنگ بدر کے بعد کا حکم. جنگ بدر کے پہلے حکم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دو جوڑے کو بھائی چارگی کے بندھن میں باندھ دیا تو یہ آپس میں وارثین ہیں، آدھے جائیداد کے مالک ہیں. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلاتے، مہاجر کو بلاتے، کہتے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو. دونوں کو بلاتے، جوڑتے چلے جاتے. بخاری کی روایت ہے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربیع. سعد بن ربیع وہ 12 لوگوں میں سے ہیں میرے دوستوں جو آ کر پہلے بیعت عقبہ میں اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے ہیں سعد بن ربیع. دونوں کو بلائے، دونوں کو بندھن میں چھوڑ دیے. اب سعد بن ربیع میرے دوستوں، انصار جو مدینے والے تھے، انہوں نے ایسی مثال قائم کی، قیامت تک کوئی ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا. مثال، ایسی مثال، بھائی چارگی کی ایسی مثال، اسلام کی محبت کی ایسی مثال کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، یعنی تصور میں بات نہیں آ سکتی. اس حد تک یہ لوگ آگے بڑھے اور بھائی چارگی قائم کر دکھائے. اب سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ آئی عبد الرحمن بن عوف، بولے کہ میرے 2 گھر ہیں، آپ ایک گھر لے لیں. میرے 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو چاہیے میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ شادی کر لیں. اور اس کے بعد میرے ڈھیر سارے باغیچے ہیں، اس میں سے آپ آدھا اٹھا لیں. یعنی بالکل آدھا دینے کے لیے تیار ہیں. انصار آخر یہ چیز ان کے اندر کیسی آئی میرے دوستوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت کی محبت. جب انصار عقبہ میں جمع ہوئے 70 کی تعداد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تم کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. سب انصار اٹھ کر بولے اللہ کے رسول ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بدلے میں ملے گا کیا؟ ہمیں بدلے میں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت، اس کے علاوہ میں کسی چیز کی گارنٹی نہیں دیتا. میں تم کو بستی کی حکومت کی گارنٹی نہیں دیتا، عرب کی حکومت کی گارنٹی نہیں دیتا، میں صرف تمہیں ایک چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں، وہ ہے جنت. اور انصار نے کہا یہ ہمارے لیے کافی ہے، جنت مل جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ دنیاوی زندگی تھوڑی دنوں کی ہے، یہ چلے جائے گی، ہمیشہ کی زندگی جو قائم ہوگی، جنت جو ہے وہ ہم کو مل جائے تو کافی ہے. یہ کہہ کے ایسا ایمانی مظاہرہ کیا کہ آپ جو ہے تاریخ میں اس کی مثال اس کے بعد پڑھ نہیں سکتے میرے دوست. شاید اس کے بعد یہ مثال قائم ہو. ایسی مثال آدھی جائیداد نکال کر دے دیے،
اور ایسے دے رہے ہیں گویا کہ یہ ہم بچپن سے ہی نہیں جانتے ہیں، جبکہ جانتے نہیں، ابھی جانتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع ابھی جانتے ہیں، ابھی انس بن مالک کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور انصار کے اندر یہ تبدیلی آنا ایمان کی نشانی ہے میرے دوست۔ اگر سرداروں کی ایسی اتباع ہو جائے اور سردار بھی اس قابل رہیں تو میرے دوستوں ساری دنیا میں حکومت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ہمارا ڈومینیشن ہوگا، ہم ساری دنیا کو سکھائیں گے۔ یہ اخلاص ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد ہوا ہے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں میں برکت دے اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تاجر آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں، بزنس مین ہوں، بزنس کے اصول جانتا ہوں، تجارت کرنا جانتا ہوں، مجھے صرف مارکیٹ کہاں ہے بتائیے۔ تو سعد بن ربیع نے کہا کہ چلو بنو قینقاع، یہود کا علاقہ ہے، یہی مارکیٹ کا علاقہ ہے، جا کے مارکیٹ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد سعد سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد دوسرے دن سے عبد الرحمن بن عوف پنیر کی تجارت شروع کرتے ہیں، پنیر تھوڑا لے کر گئے، تجارت کی، بڑھایا۔ اب 10 سال کے بعد عبد الرحمن بن عوف مسجد میں ہے، عبد الرحمن بن عوف کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے 2000 اونٹ آئے ہیں، جو تجارت میں بطور فائدہ آپ کو ملے ہیں 2000 اونٹ۔ اور عبد الرحمن بن عوف مسجد میں ٹھہر کر کہتے ہیں کہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ میرے 2000 اونٹ ہیں، یاد رکھ لینا یہ 2000 اونٹ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، سب کا سب اللہ کے رحم صدقہ۔ پنیر کی تجارت 10 سال کے بعد 2000 اونٹ صدقہ دے رہے ہیں، تو آپ ان کی مالی حیثیت تصور کیجیے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ تو اس طریقے سے بھائی چارگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوٹ کر ان کے دل میں اتار دیا، آپس میں محبت کرنا یہ اصول۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگنت احادیث سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یظلمہ، ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ اسے وقت کے حاجت پہ چھوڑ کر نہیں جاتا، ضرورت پر ہاتھ نہیں دیتا، اور جب ظلم نہیں کرتا اس پر، اور اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ ایک حدیث آپ سب سنا، اور دوسرے حدیث میں کہا مثل المؤمن کمثل البنیان المرصوص یشد بعضه بعضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن آپس میں ان کی مثال کیسی ہے، یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسی ہے۔ آپ دیوار بناتے ہیں سیمنٹ کی، اگر یہ دیوار آپ لٹ سے بنائے تو کتنی مضبوط ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لٹ سے جو دیوار بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو مضبوطگی ہوتی ہے وہ ایسی مضبوطگی مومنین میں ہوتی ہے۔ اذا اشتکا، اور دوسری حدیث میں کہتے ہیں مومنین، سارے مومنین کی مثال یہ ایک جسم جیسی ہے۔ اذا اشتکا عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، اگر جسم میں کہیں پر بھی پھوڑا نکل آئے، کہیں کچھ تکلیف ہو تو سارا جسم اذیت جھیلتا ہے، تکلیف جھیلتا ہے، یہاں تک کہ جسم کو بخار آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جسم کے رات کی نیند اڑ جاتے ہیں۔ ویسے ساری امت ہے، پورے مومنین کا گروہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صاحب کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آپ نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گنت احادیث جوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اخوت پر ابھار رہے ہیں، اخوت پر ابھار رہے ہیں، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا قیامت کے دن جب عرش کے تلے 7 کیٹیگری کے لوگوں کو جگہ دیا جائے گا، وہ 7 کیٹیگری کے لوگ بڑے عمدہ لوگ ہوں گے، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے۔ ان میں جو انبیاء ہوں گے بعض لوگوں کو دیکھ کر اش کریں گے، کہیں گے کہ اتنا بڑا مرتبہ، انبیاء کہیں گے کہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بہترین مسندیں ہیں جن میں انہیں بٹھا دیا گیا ہے، بادشاہوں کے مانند بیٹھے ہوئے ہیں۔ انبیاء کہیں گے کہ لوگ کون ہیں؟ تو انبیاء کو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی ایسا مرتبہ انبیاء خود اش کر رہے ہیں، انبیاء خود دنگ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت،
آپس میں محبت, آپس میں بھائی چارگی کے ایسے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, ایسی احادیث سنائی کہ صحابہ یہ احادیث پر فوراً عمل کرنے لگے. یہ دور صرف احادیث سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف بھائی چارگی پر ابھار رہے ہیں. قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپس میں پروٹیکٹرز ہیں, آپس میں حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ایک کو تکلیف آئے تو دوسرا اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے, اسے پریشانی آئے تو وہ پریشانی جھیلتا ہے, تکالیف میں ساتھ دیتا ہے. یہی مومن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے, انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں سگے بھائی جیسے ہیں, آپس میں سگے بھائی جیسے ہیں. ایسی آیتیں نازل ہوئی, ایسی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ صحابہ اسے سن سن کر مست ہو گئے اور اس کے بعد اس پر بھرپور عمل کرنے لگے, سراپا عمل کا مجسمہ بن گئے میرے دوستوں. اور اس کے بعد جب بھائی چارگی مضبوطی سے قائم ہو گئی, مسجد بن گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا. جو پریشانیاں تھیں, داخلی پریشانیاں, منافقین اور یہود کے پریشانیوں کے لیے حل مل گیا. اب قریش کے لیے حل مل گیا, دوسرے پریشانیوں کے لیے حل مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 6 مہینے میں حل تلاش کر لیے, اب صرف اس حل کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام یہ کیا, آگے بڑھے, یہود سے معاہدہ کیے. یہود سے معاہدہ, ٹریٹی لکھے, یہود کو بلائے, بولے کہ یہود تم مدینے میں ہو, ہم بھی مدینے میں ہیں, اب ہم طاقت میں ہیں, یہ مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں. اور یہود دیکھ رہے ہیں بھیانک طاقت ہے, اور لوگ روز در روز مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہود پریشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے, بولے کہ آج سے تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہے. سب سے پہلا معاہدہ یہ ہے کہ ہم کو پریشانی آئے گی تو تم ساتھ دو گے. دوسرا معاہدہ یہ ہے کہ تم کو پریشانی آئے گی تو ہم ساتھ دیں گے. تیسرا معاہدہ ہے کہ ہم بستی میں مل کر رہیں گے, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے, تم تمہارے علاقے میں, ہم ہمارے علاقے میں, اور تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہے. دیکھیے جو لوگ سیکولرزم, سوشلزم کے دیوانے ہیں, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ تم تمہارے دین پر عمل کریں. کھلی چھوٹ ہے کہ تم تمہارے دین پر عمل کریں. تورات ہے, انجیل ہے, جو بھی تمہارے پاس جو ہے زہر ہے اس پر تم عمل کرو, کھلی چھوٹ ہے. اور آپ ہمیں ڈسٹرب مت کرو. اس کے علاوہ جو بھی مشرکین ہیں وہ اپنا عمل کرتے رہیں گے, ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے. یہ اصول. اور اس کے بعد دوسرا اصول یہ کہ آپ اندر رہ کے باہر مشرکین سے در پردہ تعلقات قائم نہیں کرنا ہے. ہم جسے اپنا بنا چکے ہیں تم بھی اسے اپنا بنائیں, اور تم جسے اپنا بنا چکے ہیں ہم اسے اپنا بنائیں گے. لیکن قریش کو اپنا مت بناؤ, دوسرے قبائل والوں کو اپنا مت بناؤ. تقریباً 10-15 شروط لکھے اور معاہدہ کیا گیا. ان لوگوں نے بھی دستخط کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کیا. معاہدے کے بعد چند دن تک یہود اس پر عمل کرتے رہے, لیکن یہود کو ورغلاتے رہے. منافقین نے ورغلایا اور باہر سے قریش نے ورغلایا, جس کے بدلے یہود کو خطرناک مزہ چکھنا پڑا. تاریخ کا سب سے بدترین مزہ چکھنا پڑا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہود کے ایک قبیلے کو تقریباً ختم کر دیا اور دونوں کو باہر نکال دیا. اور اس کے بعد سے آج تک یہود داخل ہو نہیں پائے مدینے کے اندر. تو انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں, اور کل کی مجلس میں ہم اسی کی تفصیل آگے بڑھائیں گے. اور کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ بدر کے اسباب کیسا مہیا ہوئے, کیسے جنگ بدر شروع ہوا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قریش کو انکاؤنٹر کیا, اور کیسے قریش کو چھیڑا, اور کیسے قریش کا جو پرانا بدلہ تھا اور صحابہ نے جم کر اپنا بدلہ نکالا. انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.